دنیا میں ہر انسان کامیابی کا متلاشی ہے اور اس کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ انسانوں کی سوچ کی طرح ان کی کامیابی کے معیارات بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی پیسے سے ہے تو کچھ کاروبار کو کامیابی کا پیمانہ بناتے ہیں، کچھ حکومت و اختیار کو کامیابی سمجھتے ہیں اور کچھ کامیابی کے لیے شہرت کی جستجو میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا معیار دنیاوی یا مادی فوائد نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا، اسی کی حاکمیت اور آخرت کی فلاح کو ہی حقیقی کامیابی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کے تصور کو یوں بیان کیا ہے: زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا معیار انفرادی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے ساتھ معاشرے کی اجتماعی کامیابی کے لیے حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے، جس کے ذریعے ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوئی جو انسانیت کی اجتماعی فلاح اور کامیابی کا سبب بنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کامیابی کے اس دائرے کو صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود نہ رہنے دیا، بلکہ اپنی زندگیوں میں اسلامی ریاست کو 3 براعظموں تک وسعت دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اب دنیا میں وہ بہترین امت تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دور حاضر میں کفریہ جمہوری نظام نے جہاں مسلمانوں کو مادیت پرستی کی لعنت میں مبتلا کیا، وہیں انہیں کامیابی کے حقیقی تصور سے بھی غافل کر دیا ہے۔ ایسے میں بہترین امت ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کے لیے احیائے خلافت کی جدوجہد کا حصہ بن جائیں۔ اسی کے ذریعے ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، جو مسلم معاشرے کی اجتماعی کامیابی کی ضامن ہوگی اور مسلمانوں کو بڑے خسارے سے بچائے گی۔